بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ منہاج العربیہ حصہ اول کے سبق نمبر 10 کا تیسرا حصہ، اور اس حصے میں ہم اردو سے عربی میں ترجمہ کرنا سیکھیں گے، اور ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ یہ کتاب نئی ہے، وہ سبق مفید ہے، ان جیسے جملوں کی عربی کیسے بنائی جاتی ہے۔ آج کا سبق بہت آسان ہے، آپ ذرا سی توجہ دیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا، اور اس سبق کو سیکھ لینے کے بعد آپ بھی ان جیسے جملوں کی عربی آسانی سے بنا سکتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم اردو جملوں کی عربی بنانے کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں۔ پیارے بچوں، یاد رکھیں، جب جملہ اس طریقے سے ہو کہ شروع میں یہ یا وہ آ رہا ہو، پھر یہ کے بعد ایک اسم ہو، پھر اس کے بعد ایک اور اسم ہو، اور آخر میں ہے ہو، تو عربی بنانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے یہ کی عربی بنائیں گے یا وہ کی عربی بنائیں گے، پھر اس کے بعد والے اسم کی عربی بنائیں گے اور اس کے شروع میں ال لگا دیں گے، پھر سب سے آخر میں جو اسم آ رہا ہے اس کی عربی بنائیں گے اور اس کے آخر میں دو پیش کی تنوین لگائیں گے، اور جو سب سے آخر میں ہے اس کی کوئی عربی نہیں۔ مثال سے دیکھیں، مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہ کتاب نئی ہے، یہ ایک جملہ ہے، اور سب سے پہلے یہ ہے، اس کے بعد ایک اسم ہے، پھر ایک اور اسم ہے، اور آخر میں ہے۔ تو اس کی عربی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ کی عربی ہاذا، اس کے بعد کتاب کی عربی، اور اس کے شروع میں ال لگے گا تو الکتاب ہو جائے گا، اور پھر نئی کی عربی ہے جدید، اور جدید کے آخر میں دو پیش کی تنوین لگے گی تو بن جائے گا جدیدن، اور ہے کی کوئی عربی نہیں، تو پورا جملہ ہو گیا ھذا الکتاب جدیدن۔ دوسری مثال دیکھیے، وہ اونٹ ہے، یہ جملہ وہ سے شروع ہو رہا ہے، اس کے بعد ایک اسم ہے، پھر ایک اور اسم ہے، اور آخر میں ہے آ رہا ہے۔ تو اس کی عربی بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے کہ سب سے پہلے وہ کی عربی، پھر اس کے بعد اونٹ کی عربی، اور جب اونٹ کی عربی بنائیں گے تو اس کے شروع میں ال لگائیں گے، تو اونٹ کی عربی ہے جملن، تو ہو جائے گا الجمل، الجمل۔ اب ہے یہاں پر موٹا، تو موٹے کی عربی ہے سمین، اور اس کے آخر میں دو پیش کی تنوین لگے گی تو ہو جائے گا سمین، اور آخر میں جو یہ ہے اس کی کوئی عربی نہیں، تو پورا جملہ بن گیا ذالک الجمل سمین۔ امید ہے کہ یہ عربی بنانے کا طریقہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہاں سب سے پہلے ہمارے سبق میں جو الفاظ آئے ہیں ہم ان کو یاد کر لیتے ہیں۔ گھوڑا الحصان، گھوڑے کی عربی ہے الحصان، اور فرسن بھی آپ نے پڑھی ہے۔ بندر القرد، اونٹ جمل، کتا الکلب، آدمی الرجل، کھیل لعب، بلی القط، گدھا الحمار، کتاب الکتاب، اسلام، اسلام کی عربی ہے اسلام، یہاں القرآن دیا ہے، اسلام کی عربی اسلام، یہ نیچے دیا ہے، اسلام بھی کہہ سکتے ہیں اور الاسلام بھی۔ عالم، عالم کی عربی ہے عالم، مسجد کی عربی ہے المسجد، پانی کی عربی ہے الماء۔ آئیے اب ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ یہ گھوڑا ہے ھذا حصان، یہ گھوڑا ھذا الحصان۔ پیارے بچوں، یاد رکھیں، یہ کے بعد یا وہ کے بعد ایک اسم آئے اور اس کے آخر میں ہے نہ ہو، تو پھر جب اس اسم کی عربی بنائیں گے تو اس کے شروع میں ال لگا دیں گے۔ یہ گھوڑا، تو یہاں پر بنے گی عربی ھذا الحصان۔ وہ بندر ہے ذالک قرد، وہ بندر ذالک القرد، یہ اونٹ ہے ھذا جمل۔ آگے یہاں پر بھی آیا ہے یہ اونٹ ہے، اور اس کی عربی دی ہے ذالک الکلب اسود۔ یہ اس والے جملے کے مطابق ہمیں ایک جملہ بنانا ہے، اور وہ ہے وہ کتا کالا ہے، تو اس کی عربی ہوگی ذالک الکلب اسود۔ یہ آدمی گورا ہے، کالا نہیں۔ ھذا الرجل ابیض لیس باسود، تو لیس باسود کی جگہ آپ کہہ سکتے ہیں لا اسود۔ وہ کھیل ہے ذالک لعب، وہ کھیل، ذالک اللعب، وہ کھیل نیا ہے، ذالک اللعب جدید، یہ بلا دبلا ہے، ھذا القط ہزیل، وہ گدھا موٹا ہے، ذالک الحمار سمین، وہ کتاب کیسی ہے، کیف ذالک الکتاب، کیا وہ لڑکا لکھنے اور پڑھنے میں مشغول ہے، اھذا الولد مشغول بالکتابۃ والقراءۃ،
کیا وہ گھر خوبصورت ہے؟ اہذا البیت جمیل، یہ قرآن، ھذا القرآن، یہ قرآن عربی میں ہے، ھذا القرآن بالعربیۃ، عربی مسلم کے لیے ضروری ہے، العربیۃ لازمۃ للمسلم، وہ دین اسلام ہے، ذالک الدین هو الاسلام، ایک عربی تو یہ ہو گئی، دوسری عربی یہ بنائیں گے ذالک الدین اسلام، بس ہو جائے گی عربی۔ وہ عالم فقط علم میں اچھا ہے اور عمل میں نہیں، تو عربی ہوگی ذالک العالم، وہ عالم، ذالک العالم اچھا ہے، حسن علم میں، فی العلم فقط، فقط اور عمل میں نہیں، ولیس فی العمل، تو پورا جملہ ہوگا ذالک العالم حسن فی العلم فقط ولیس فی العمل، اور ولیس فی العمل کی جگہ آپ کہہ سکتے ہیں لا فی العمل، یہ بھی صحیح ہے۔ عزت عالم کے لیے عمل سے ہے نہ کہ علم سے، العزت للعالم بالعمل لا بالعلم، کیا یہ مسجد ہے؟ اھذا مسجد، کیا مسجد میں وضو کے لیے پانی ہے؟ افی المسجد ماء للوضوء، ہاں اور وہ اچھا ہے، نعم وہو طیب، یا کہہ سکتے ہیں حسن، کیا پانی وضو کے لیے ضروری ہے؟ اھذا الماء لازم للوضوء۔ ہمارا سبق پورا ہوتا ہے، امید ہے کہ یہ مکمل سبق آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر یہ سبق آپ کو اچھا لگا ہو تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں تاکہ ان کو بھی نفع ہو جائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔